اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الى السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ وکذلک انزلناہ آیات بینات وان اللہ یہدی من یرید ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة ان الله على كل شيء شهيد ألم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ يفعل ما يشاء۔ جو شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو کھلی نشانیوں کی صورت میں اس طرح اتارا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ مومن ہوں یا یہودی، صابی ہوں یا نصرانی اور مجوسی یا وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا ہے، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، نیز سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو اسے عزت دے سکے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ جو آیات پڑھی گئی ہیں اس کی تفصیل زیادہ آج کرنی نہیں ہے۔ ایک واقعہ بڑا ہی عبرتناک جو مفسرین نے اور علماء نے لکھا ہے وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ صرف مختصر طور پر آیات کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص یہ سمجھتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ کا یہ خیال تھا، یہ جو دین اور دعوت لے کر آئے ہیں یہ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کے بعد یہ مر جائیں گے، نعوذ باللہ ان کا لایا ہوا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالفرض محال اگر تم آسمانوں پر چڑھ کر رسی لٹکا کر چل سکو تو چڑھ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا رہی ہے اس مدد کو تم روک دو اگر تمہارے اندر قدرت اور طاقت ہے۔ یعنی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، پہلی بات تو تم آسمان پر چڑھ ہی نہیں سکتے، اور چل کر کے مدد خداوندی کو تم روک ہی نہیں سکتے۔ اور آخری آیت جو 18 نمبر کی پڑھی گئی ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کے اندر جو 18 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت جو پڑھی گئی ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی فرقوں کا ذکر کیا ہے۔ ان فرقوں میں سے ایک تو ہے ایمان والوں کا فرقہ جو کامیاب فرقہ ہے، اس کے بعد یہودیوں کا فرقہ، نصارہ کا فرقہ، مجوس کا فرقہ، اور اسی طریقے سے سائبین کا فرقہ۔ ان تمام فرقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے کہ کون فرقہ صحیح تھا، یعنی ایمان والوں کا فرقہ اسلام اور ایمان ہی صحیح مذہب ہے۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ آگ کو پوجتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے، ستاروں کو اور جو ہے بہت ساری مخلوق کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آخری آیت جو پڑھی گئی 18 نمبر کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ چاند، سورج، ستارے، یہ ساری مخلوقات، جانور اور درخت، شجر، حجر، ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ آسمان بھی لگا ہوا ہے اللہ کی عبادت میں، زمین بھی اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، سورج بھی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ اے ابو ذر، کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ سورج روزانہ کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم ہے، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج روزانہ مشرق سے مغرب میں جاتا ہے اور عرش الہی کے نیچے جا کر کے سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ میں اب نکلوں یا نہ نکلوں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں کہ نکلو۔ قیامت تک اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا کہ اللہ کی عرش الہی میں جا کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے سورج، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے جا کر کے پھر سے اپنی جگہ سے نکلو، چنانچہ پھر سورج نکلتا ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے اللہ حکم نہیں دیں گے اور وہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ تو آیت کریمہ کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ساری مخلوقات تو اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اور تم ان مخلوقات کی عبادت کر رہے ہو، چاند کی سورج کی تم پرستش کر رہے ہو، درخت اور شجر کی پرستش کر رہے ہو، تو یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے؟ اور آیت نمبر 18 میں جو آخری ٹکڑا پڑھا گیا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جسے ذلیل کرے کوئی اس کو عزت نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس ضمن میں اس آیت کریمہ کا ٹکڑا جو میں نے پڑھا، اس ضمن میں ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ بیان کیا گیا ہے جس کو رات میں نے مطالعہ کیا، پہلے بھی میں نے پڑھا تھا، شاید آپ نے یہ واقعہ سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ بہت سارے علماء نے واقعہ بیان کیا، حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیٹی میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ مولانا شفیع صاحب نے باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے درس عبرت، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا، اتنا بڑا عبرتناک واقعہ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو ایمان سے محروم کر دے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے 200 سال بعد، جبکہ دنیا کے اندر علم و ہنر کا بغداد عراق مرکز بنا ہوا تھا، بڑے بڑے علماء صلحاء اور نیک لوگوں کا بغداد اور عراق کیا تھا؟ مرکز تھا۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے جس کا نام حضرت عبداللہ اندلسی ہے۔ یہ بزرگ اتنے بڑے عالم تھے، مفسر تھے، محدث تھے، عالم تھے کہ ان کے چاہنے والوں کی تعداد 12,000 تقریباً ان کی چاہنے والوں کی تعداد تھی 12,000، اور ان کو 30,000 احادیث یاد تھیں۔ ہم لوگوں کو ایک دو حدیث بھی یاد نہیں ہیں، 30,000 حدیث، اور قرآن پاک 7 قرات، جو قرآن پاک نازل ہوا ہے 7 قرات اور 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، وہ 7 قرات وہ جانتے تھے، اور ان کے چاہنے والوں کا کوئی حد و حساب نہیں تھا۔ ان کی ذات سے پورے علاقوں میں خانقاہ، مدارس، دینی ادارے، مراکز چل رہے تھے۔ تو ان کے جو مریدین تھے، ان کے چاہنے والوں میں ایک ہے حضرت شبلی اور جنید بغدادی جیسے بزرگ لوگ ان کے مرید تھے۔ تو جنید شبلی کہتے ہیں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک مرتبہ ہم لوگ سفر میں نکلے تو جب ایک جگہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم لوگوں نے پانی تلاش کیا کہ پانی تلاش کر کے وضو کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ جب معلوم ہوا کہ فلاں کنویں پر پانی کا انتظام ہے، آپ جا سکتے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پانی کے لیے گئے کنویں پر، تو دیکھا کہ بہت ساری عورتیں، لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں۔ وہاں پر گاؤں کے جو لوگ تھے، آتش پرست، عیسائی، کفار، مشرکین، بت پرست لوگ تھے۔ تو انہوں نے جو حضرت عبداللہ اندلسی نے دیکھا ان لوگوں کو بت پرستی کرتے ہوئے، آگ پرستی کرتے ہوئے، سورج پرستی کرتے ہوئے جب دیکھا، تو ان کے دل میں ان لوگوں کے حقارت بیٹھ گئی۔ ان لوگوں کے تعلق سے حضرت عبداللہ اندلسی کے دل میں کہ حقارت بیٹھ گئی۔ تو انہوں نے بالکل حقیر نظر سے ان کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فوراً پکڑ کر لی۔ اللہ کا جو جتنا محبوب بندہ ہوتا ہے اس کی پکڑ بھی جلدی ہوتی ہے، تو یہ چونکہ اللہ کے محبوب بندے تھے، ان کی فوراً گرفت ہو گئی۔ تو پانی لینے کے لیے جب کنویں پر گئے تو دیکھا بہت ساری عورتیں، لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں۔ انہی لڑکیوں میں ایک لڑکی نہایت ہی حسین، جمیل، خوبصورت پانی بھر رہی ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہیں، بہترین پوشاک میں جو ہے وہ لڑکی تھی۔
ان کو دیکھ کر کے حضرت شیخ عبداللہ اندلسی فریفتہ ہو گئے اس لڑکی پر اور کہا کہ یہ لڑکی کس کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں امیر اور چودھری ہے، اس کی یہ لڑکی ہے۔ ارے اس کو تو چودھری نے ذلیل کر رکھا ہے، کیا اس کے لیے کوئی نوکر خادم نہیں رکھا گیا کہ اتنے بڑے بڑے گھر کے گھرانے کی لڑکی ہے اور اتنی خوبصورت ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے اور یہ پانی بھرنے کے اندر مشغول ہے؟ بس اس کو دیکھتے رہے 3 دنوں تک۔ حضرت عبداللہ اندلسی اس کو بس اسی طریقے سے بالکل سوچتے رہے، محو ہو گئے اس لڑکی کی خوبصورتی اور جمال کو دیکھ کر، تصور میں اسی کو بٹھا دیا۔ 3 دنوں تک اسی جگہ پر بیٹھے رہے، نہ کھانا نہ پانی، بس صرف نماز کے وقت میں نماز ادا کرتے تھے اور 3 دنوں تک اسی جگہ بیٹھے رہے۔ 3 دنوں کے بعد حضرت شبلی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ تو کہا حضرت عبداللہ اندلسی نے کہ اب میں اپنے قابو میں نہیں ہوں، اب میں اپنے قابو میں نہیں ہوں، تم لوگ چلے جاؤ، میں اپنے قابو میں نہیں ہوں۔ چنانچہ رونا دھونا شروع ہو گیا، سب لوگ ان کے جو مریدین تھے سب نے رونا شروع کر دیا، یہ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اب میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ اندلسی نے اس لڑکی کے باپ کو پیغام نکاح بھیجا کہ میں تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھیج دیا سب اپنے مریدین کو۔ عبداللہ اندلسی نے پیغام نکاح بھیجا تو معلوم ہے کہ لڑکی کے باپ نے شرط لگائی کہ اتنی مدت تک آپ کو سور چرانا پڑے گا، اگر آپ کو میری بچی سے شادی کرنی ہے تو آپ کو اتنی مدت تک سور چرانا پڑے گا، پھر میں آپ کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کروں گا۔ چنانچہ یہ تیار ہو گئے، سب مریدین جو ان کے چاہنے والے تھے سب اپنے ملک واپس آ گئے۔ جب ملک آئے تو لوگوں میں ایک قسم کا ہنگامہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، شور ہو گیا، اتنے بڑے اللہ کے ولی کو اللہ نے ایسی گرفت کر لی، پکڑ کر لی۔ رونا دھونا شروع ہو گیا، خانقاہیں بند ہو گئی، دینی ادارے بند ہو گئے، بہت سارے لوگ تو غم میں مر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آدمی کو اتنی بڑی سزا میں مبتلا کر دیا ہے۔ 1 سال تک ان کے مریدین دعاؤں میں لگے رہے، اللہ سے التجا کرتے رہے، یا اللہ ان کو آپ ہدایت دے دیجئے، ان کو راہ راست پر لا دیجئے، ان کی وجہ سے خانقاہیں، دینی ادارے، مراکز قائم ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت پر لائیے۔ چنانچہ 1 سال کے بعد شبلی اور جنید بغدادی ان کے چاہنے والوں نے مشورہ کیا کہ چل کر کے اپنے حضرت کو دیکھیں گے کس حال میں ہیں۔ 1 سال کے بعد گئے۔ یہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے، ذرا سن لیجئے، وقت لگے تو 2-4 منٹ فکر مت کیجئے۔ تو یہ لوگ گئے، تو جب گئے تو لوگوں سے پوچھا کہ ایک حضرت تھے، وہ حضرت کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جنگل میں سور چرا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ ان کے چاہنے والے گئے تو دیکھا کہ جس لاٹھی کو پکڑ کر کے منبر رسول پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے، اسی لاٹھی سے سور چرا رہے ہیں۔ ان لوگوں پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی، یہ لوگ رونے لگے اور کہا حضرت یہ آپ کا کیا حال ہو گیا؟ تو عبداللہ اندلسی نے کہا کہ میں اپنے قابو میں نہیں ہوں، اب تم لوگ چلے جاؤ، مجھ کو مت دیکھو۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ تو حافظ قرآن تھے، 7 لب و لہجوں میں آپ قرآن پڑھتے تھے، کوئی قرآن کی آیت یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہی آیت یاد ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ آیت پڑھی، اور ایک آیت اور ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یہ پہلے پارے کی آیت ہے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ جو آدمی ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لے وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ 2 آیت یاد ہے بس، اور حدیث تو آپ کو 30,000 یاد تھی، کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تو کہا کہ صرف ایک حدیث یاد ہے۔ کون سی حدیث؟ من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو، بس اس کے علاوہ کچھ مجھ کو یاد نہیں، تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اب یہ ان کے جو مریدین تھے روتے دھوتے واپس ہو گئے، چلو اب بھائی کیا کریں گے، مجبوری ہے، چلے گئے۔ جب کئی میل یہ لوگ واپس ہوئے تو دیکھا کہ حضرت شاہ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ غسل فرما کر کے دریا سے غسل کر کے نکل کر کے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے دیکھا، کہہ رہے ہم لوگوں کے سامنے تو کہہ دیا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اور اب جو ہے یہ غسل کر کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ اب تم لوگ مجھ کو کلمہ پڑھا دو۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا دو مجھ کو۔ چنانچہ جو ان کے مریدین تھے ان کو کلمہ پڑھایا گیا۔ اب پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا تھا، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا، کیوں ہوا؟ آپ کے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہونا تھا، آپ کو قرآن پورا یاد تھا، حدیث یاد تھی، اور اس طریقے سے آپ عذاب الہی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو عبداللہ اندلسی نے کہا کہ جب اس بستی میں ہم لوگ گئے تو اس بستی کے بہت سارے لوگ آتش پرست تھے، بہت سارے لوگ سورج پرست تھے، بہت سارے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، بہت سارے لوگ عیسائی مذہب کو پوجتے تھے۔ ان کو میرے دل کے اندر، ان کے تعلق سے میرے دل کے اندر ایک قسم کی حقارت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی کہ عبداللہ اندلسی، یہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی تم تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر کے میرے دل سے کوئی چیز نکلی، اور وہ چیز کیا تھی؟ ایمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایمان سے محروم کر دیا۔ اور عبداللہ اندلسی نے اسی وقت جو ہے جب مریدین دوبارہ گئے تو اللہ تعالیٰ سے التجا کی، یا اللہ تیری ذات سے مجھ کو ایسی توقع تو نہیں تھی کہ تو مجھ کو اتنی بڑی مصیبت میں اور اتنی بڑی آزمائش میں ڈالے گا، یا اللہ ہمیں راہ راست پر ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد جب یہ لوگ واپس ہوئے تو جو خانقاہیں بند ہو گئی تھی، جو ادارے بند ہو گئے تھے، پھر سے خوشیوں کا ایک قسم کا سما بن گیا، اور لوگوں میں جو خوشی ہوئی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے خانقاہ میں آ گئے، مریدین اپنی عبادتوں میں، ریاضتوں میں اور اپنے کاموں میں لگ گئے۔ چند دنوں کے بعد کسی نے بتایا کہ ایک لڑکی اور ایک جو ہے آدمی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ حضرت کو اطلاع دی گئی کہ حضرت آپ سے ملنے کے لیے کوئی لڑکی آئی ہے اور کوئی آدمی آیا ہے۔ تو حضرت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو بلا لو۔ جب ان کو بلایا گیا تو پتہ چلا کہ وہی لڑکی ہے جس کے اوپر یہ حضرت عبداللہ اندلسی فریفتہ ہو گئے تھے، اور وہ آدمی اس کا باپ تھا۔ وہ دونوں آ گئے حضرت سے ملنے کے لیے، اور لڑکی نے کہا کہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ میں وہ خواب بیان نہیں کروں گا اس وقت۔ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، اس خواب کے اندر کہا گیا کہ تم جا کر کے عبداللہ اندلسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جا، ایمان قبول کر لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، چنانچہ میرے ساتھ آپ نکاح بھی کر لیجئے۔ تو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نکاح تو نہیں کروں گا، البتہ میں تمہارے لیے ایک الگ کمرہ مختص کر دیتا ہوں جس کے اندر تم عبادت الہی کے اندر لگی رہو۔ چنانچہ بچی نے ایمان قبول کیا، اور عبادات کے اندر، ریاضات کے اندر اتنی محنت، اتنی کوشش کی کہ بالکل دبلی ہو گئی اور ہڈی کا ڈھانچہ بن گئی۔ چند دنوں کے بعد اس کے اوپر موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگی، موت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ تو لڑکی نے کہا کہ میں ایک مرتبہ شیخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، دنیا سے جانے سے پہلے، دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ شیخ سے میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت شیخ کو بتایا گیا کہ حضرت لڑکی اس طریقے سے درخواست کر رہی ہے۔ حضرت آئے تو پتہ چلا کہ لڑکی بالکل آخری سانس گن رہی ہے، اور لڑکی نے کہا کہ بس آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میں اب جا رہی ہوں، یہ میرا جانے کا آخری وقت ہے۔ تو حضرت شیخ نے کہا، عبداللہ اندلسی نے کہا کہ میں بھی چند دنوں کے بعد آنے والا ہوں، قیامت کے دن ہماری تمہاری انشاءاللہ شادی ہوگی، اور قیامت کے دن جنت کی ہم تم دونوں میاں بیوی بن کر کے جنت کے اندر زندگی گزاریں گے۔ اور لڑکی فوت ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد حضرت شیخ عبداللہ اندلسی کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی جاگیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ فلاں کو آپ نے ایمان کیوں دے دیا، فلاں کو آپ نے گمراہ کیوں کر دیا۔ اللہ مختار کل ہے، جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو نبی کے باپ کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو نبی کے چاچا کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو نبی کے بیٹے کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو نبی کی بیوی کو جہنم کا ایندھن بنا سکتا ہے۔ اللہ جو چاہے وہی کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس واقعے سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ اندلسی نے ان لوگوں کو حقیر سمجھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی،
اور گرفت کر کے سور چرانے پر مجبور کر دیا، اور جو لاٹھی ممبر پر کھڑے ہو کر کے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا کرتے تھے لاٹھی لے کر، اسی لاٹھی کو لے کر کے سال بھر تک سور چرایا اور اسی گمراہی میں پڑے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اپنے فضل سے ان کو پھر ہدایت نصیب فرمائی۔ تو ہم لوگوں کو بھی اپنے ایمان کے تعلق سے فکر مند رہنا چاہیے۔ فلاں آدمی گمراہ ہے، فلاں آدمی ذلیل ہے، فلاں آدمی یہ ہے، کون گمراہ ہے کون ذلیل ہے، اس کے بارے میں ہم فیصلہ کرنے والے کون ہوتے بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ٹھیکہ دیا ہے کہ کسی کو گمراہ کہہ دیں، کسی کو ذلیل کہہ دیں، کسی کو کہہ دیں کہ وہ ایمان سے تو محروم ہے؟ کسی آدمی کو اختیار نہیں ہے یہ کہنے کا۔ سب آدمی اپنے اپنے ایمان کی فکر کرے اور اپنے انجام اور اپنی عاقبت کو سنوارنے اور اپنی عاقبت کو بنانے کی فکر کرے۔ اس واقعے سے یہی ہمیں آپ کو نصیحت ملتی ہے، چونکہ تفسیر تو روزانہ ہوتی ہی رہتی ہے، اس لیے میں نے رات کو دیکھا ایک کتاب کے اندر یہ واقعہ بڑا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ میں یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بھی بیان کروں، آپ لوگ بھی اس واقعے سے عبرت پکڑیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے، تو اس ایمان پر ہمیں قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ مغرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے ہم کو کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا، ان کو بت پرست بنایا، ان کو آتش پرست بنایا، نہیں، یہ سوچنے نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے، یا اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، ایمان پر قائم رکھنا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اکڑنا نہیں ہے، ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔